بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کے ترجمہ تفسیر میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سورہ تکویر کی آیت نمبر 22 سے 29 تک کی تفسیر پڑھیں گے۔ دیکھیں، ماقبل کے اندر صداقت قرآن کا بیان تھا کہ قرآن مجید بالکل سچا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان آیات کے اندر صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بعنوان دیگر ماقبل میں وحی لانے والے کے اوصاف کا ذکر تھا، آج کی ان آیات کے اندر اس ذات کے اوصاف کا ذکر کیا جا رہا ہے جن پر وحی نازل کی گئی تھی۔ پہلی آیت دیکھیں، وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی مجنون، دیوانہ، پاگل نہیں ہے۔ اصل میں یہ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں، قیامت کے احوال اور اپنی نبوت کے متعلق بتاتے تھے تو مشرکین مکہ آگے سے نعوذ باللہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں۔ اسی کا جواب اسی آیت کے اندر دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جوانی تک تمہارے ساتھ رہے ہیں، تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ یہ مجنون نہیں ہے، تمہیں بخوبی علم ہے یہ بہت عقل مند اور سمجھدار شخص ہیں، ان کے سچا ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو آسمان کے واضح کنارے میں دیکھا ہے۔ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کرتے تھے کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام فرشتہ ہیں اللہ کے، وہ اللہ کی جانب سے وحی لے کر آتے ہیں، تو اس پر مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ کیا محمد نے جبرائیل کو دیکھا ہے؟ ممکن ہے کہ وہ جبرائیل نہ ہو، کوئی شیطان ان کے پاس آتا ہو اور آ کر کلام سنا جاتا ہو۔ اسی اشکال کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بخوبی واقف ہیں، اچھے طریقے سے ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی اصلی شکل و صورت میں آسمان کے مشرقی کھلے اور واضح کنارے پر دیکھا ہے۔ یہ نہایت عظمت و جلال کی صورت تھی اور حضرت جبرائیل امین پورے آسمان کے کنارے کو گھیرے ہوئے تھے، جیسا کہ سورہ نجم کے اندر بھی آتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ آگے دیکھیں، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ مشرکین مکہ کے ایک تیسرے اعتراض کا جواب ہے۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے۔ اب کاہن وہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے سے کچھ غیب کی باتوں کی خبر دیتا ہے، نہ تو وہ آخرت کے احوال بتا سکتا ہے، نہ قیامت کے احوال بتا سکتا ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہے، انبیاء سابقین کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہے، نہ ہی وہ آئندہ ہونے والے ہولناک واقعات بتا سکتا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ دنیاوی معاملات میں پیش آنے والے واقعات کی بے تو کسی حالت بیان کرتا ہے۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بات سچی ہے تو اس کے اندر سے 100 باتیں جھوٹی ملا دی جاتی ہیں، جو کہ وہ اپنی طرف سے ملا کر پیش کرتا ہے۔ اب بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی بتاتے ہیں وہ کاہنوں جیسی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی باتوں کی خبر دیتے ہیں، کاہن ایسی باتوں کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں وہ روز روشن کی طرح سچی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ اصل میں یہ بھی مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ مشرکین مکہ اس قرآن مجید کے بارے میں ایک اعتراض یہ کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا کلام ہے جو کہ محمد کو آ کر سنا جاتا ہے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب دے رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، اچھے کاموں کی ترغیب ہے، نماز کا ذکر ہے، صدقات کا ذکر ہے، صلہ رحمی کا ذکر ہے، عبادت کا ذکر ہے، پاک دامنی کا ذکر ہے، سچ بولنے کا ذکر ہے، رحم دلی کا تذکرہ ہے، صبر و شکر کی تلقین کی گئی ہے، برے کاموں سے مذمت کی گئی ہے، چوری سے منع کیا گیا، ڈاکے سے منع کیا گیا، زنا سے، شراب سے، ظلم سے، تکبر سے، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور شیطان تو ان چیزوں کا حکم دیتا ہے نہ کہ منع کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کلام شیطان کا نہیں بلکہ خدائے رحمان کا بابرکت اور پاکیزہ کلام ہے۔ تو جب یہ خدائے رحمان کا کلام ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمانے این تذہبون، تو خدائے رحمان کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پاکیزہ کلام کو چھوڑ کر، اس پاک اور سچے رسول کو چھوڑ کر تم کہاں پر بھٹکے جا رہے ہو؟ تم کہاں پر جا رہے ہو؟ جس راستے پر تم جا رہے ہو یہ شیطان مردود کا راستہ ہے جو تمہیں جہنم تک پہنچا کر چھوڑے گا، اس لیے تم اس راستے سے واپس لوٹ آؤ اور خدائے رحمان کی اطاعت کرو۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ اسی قرآن مجید کی صفت ذکر کی ہے کہ یہ قرآن مجید تو جہان والوں کے لیے سراپا نصیحت ہے،
یہ کوئی شر کے لیے نہیں آیا ہے، فتنے فساد کے لیے نہیں آیا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ سر تاپا ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ وہ سیدھی راہ کے اوپر آ جائے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اس کے لیے یہ قرآن مجید بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی تمہاری چاہت سے کچھ نہیں ہوگا، جو آخری آیت ہے اس کے اندر بیان کیا، اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہیں توفیق ملے گی اور تم راہ ہدایت کے اوپر آؤ گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ ہدایت کا سوال کیا جانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر برقرار رکھیں اور ہم اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے رہیں۔